وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم اجرنا واخلصنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. سامعین اور ناظرین، قرآن اور صاحب قرآن کا کے عنوان سے تیسرے ایپیسوڈ میں ہم آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہیں. پارٹ 3 لے کر آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہیں. آج رمضان المحترم کی 16 تاریخ ہے، 16 رمضان ہے اور مئی 2020 کا 10ویں تاریخ 10 مئی ہے. کل جنگ بدر بھی ہے اور ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پاک کا بھی موقع اور مناسبت ہے. ہمارے لیے تو مدرسہ وہی ہے. اللہ ان کے صدقہ طفیل میں ہماری ماں اور بہنوں کو بخش دے، ہماری بیوی بال بچوں کی بخشش فرمائے. شہداء بدر کے صدقہ طفیل میں ہم سب کی بخشش فرمائے. اس سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں مسائل ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں. میں چونکہ قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوں اور اس کا تیسرا ایپیسوڈ ہے. کل 63 آیتوں کا انتخاب ہوا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر کی مناسبت سے ہے. گزشتہ 16 آیتیں آپ نے سن لی ہیں، 16 آیتیں اب تک آپ نے سن لی ہیں الحمدللہ. ثم ہو سکتا ہے کہ 2 سنڈے اور آپ کو مل جائے اس عنوان کو سننے کے لیے، یعنی 23 اور 30. اگر 29 کا چاند نہیں ہوا تو 30 کو انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں گا، اور 23 کو تو خیر حاضر ہونا ہی ہے. اللہ پاک ہم سب کی دامے درمے سخنے جو بھی خدمتیں ہو رہی ہیں قبول فرمائے. قرآن اور صاحب قرآن کا کانسیپٹ آپ کو معلوم ہے، ظاہر ہے 2 پارٹ آپ نے دیکھ لی ہے، سن لی ہے. قرآن کی بھی تعریف اور صاحب قرآن کی بھی تعریف. قرآن کو صاحب قرآن سے اور صاحب قرآن کو قرآن سے علیحدہ نہ پڑھ سکتے نہ سمجھ سکتے. خصوصاً فہم قرآن کا دعویٰ کرنے والے صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہ عبث ہے، لغو ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے قرآن ہیں اور اللہ کا یہ کلام مجید خاموش قرآن ہے.
میں نے واضح بھی کر دیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 سے۔ آج آئیے آپ دیکھیں، اپنی نگاہوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ نبی کی تعریف رب پسند کرتا ہے، اور آج رب کو راضی کرنے ہی کے لیے پوری کائنات اکٹھا اور ایک جٹ ہو گئی ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی بخشش فرمائے۔ جس کو بھی اللہ چاہتا ہے ان کے صدق و طفیل میں ہم سب کو بھی صراط مستقیم عطا فرمائے، اور جانے انجانے میں جو گناہ سرزد ہوئے ہیں معاف فرمائے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 اللہ سبحانہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن، اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن جلانے والوں جل جاؤ گے ہمیشہ کے لیے، فی نار جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے، جل جاؤ گے، جلنے والے رہو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن کا محافظ اللہ ہے۔ تم اوراق قرآن، تختی قرآن، ہمارے ہاتھوں کے لکھے ہوئے قرآن کو تم مٹنے اور جلانے کی بات کر سکتے ہو، جلا بھی سکتے ہو، لیکن قدیم ازلی کلام الہی کو نہیں جلا سکتے۔ اللہ سبحانہ کلام لفظی کے صدق و طفیل میں ہم سب کے دلوں میں کلام نفسی کی عظمتیں ڈال دیں۔ یہ تو قرآن کی تعریف ہوئی کہ قرآن کا محافظ اللہ ہے، قرآن کا نگہبان اللہ ہے۔ آئیے شان صاحب قرآن سنیے اور آنکھیں ٹھنڈک پہنچائیے آنکھوں میں۔ سورہ طور کی آیت نمبر، سورہ طور پارہ نمبر 27 میں آیت نمبر 48 میں اللہ پاک فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ یہ آپ سے مراد کون ہے؟ یہ صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دو آیتوں کی تشریح کیا کریں؟ اتنا تو صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ خالص قرآن، قرآن کی رٹ لگانا منشأ الہی کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن اور صاحب قرآن دونوں خدا کی نگاہ اور نگاہوں میں، نگہبانی میں، پھر تفریق اور علیحدگی کا تصور کیوں دیتے؟ سبحان اللہ۔ تو قرآن اور صاحب قرآن کا کانسیپٹ جو ہے ہم لازم و ملزوم کا کانسیپٹ ہے۔ یہ سچ ہے کہ اللہ کا کلام ازلی ہے، قدیم ہے، نہ مٹنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، لیکن اس ازلی کلام کا فہم و ادراک، اس ازلی کلام کی تفہیم و تشریح، اس ازلی کلام کی مرادات کو سمجھنا، یہ قرآن، یہ بولتے قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ خیر، ایک اور آیت ملاحظہ کیجیے، سورہ واقعہ آیت نمبر 79 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، جس کا ترجمہ ہے اسے یعنی قرآن کو نہ چھوئیں مگر باوضو۔ قرآن، جو قرآن ہے، اس قرآن مجید کو وضو ہی، باوضو جو ہوں گے وہی چھو سکتے ہیں، بے وضو نہیں چھو سکتے۔ مطلب یہ کہ قرآن کی شان یہ ہے کہ اسے بغیر طہارت و وضو نہیں چھو سکتے۔ میں یہاں پر ایک مسئلہ بھی بتا دوں چلتے چلتے کہ آج خاص طور سے جماعت اسلامی والے، میں نے میرے نظریے کے مطابق حیدرآباد کی سرزمین پر جو میں نے دیکھے ہیں، دکن کی سرزمین پر جماعت اسلامی والے مفت میں قرآن ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو بانٹتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ایمان کے لیے اور اسلام کے لیے ذات ضروری ہے۔ یہ خاموش قرآن جو ہے عجیب عجیب ترجمے اور ترجمانی اس میں کیے گئے ہیں، اس لیے قرآن خالص رہبری اور ہدایت نہیں کر سکتا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی سیرتیں
بقول حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ کے پورے اخلاق قرآن ہیں، عمل بالقرآن آپ کی عادت کریمہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جب قرآن نہیں سمجھ سکتے تو قرآن صرف بانٹنا، کافروں میں دو طرح سے غلطی کر رہے ہیں جماعت اسلامی والے یا جو کوئی بھی بانٹتے ہیں۔ پہلی غلطی یہ کہ جب ہم بے وضو ہو کر مومن قرآن چھو نہیں سکتے تو سوچئے جو بے ایمان ہے وہ قرآن کیسے چھو سکتے؟ ہم بے وضو ہیں مگر بے ایمان نہیں، ہم بے وضو ہیں بے ایمان نہیں مگر چھو نہیں سکتے، اور وہ بے ایمان ہے، وضو تو چھوڑیے، اور قرآن چھو نہیں رہے اور لوگ ان کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ اس لیے آگاہ رہیں اس بات سے ہمیشہ۔ وہ جو سبز باغات دکھا کر کے ہو سکتا ہے اسلام لے، اتنا مجبور اسلام نہیں ہے بھائی۔ اسلام کے قریب اب لا اکراہ فی الدین، اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت ظاہر ہو گئی ہے گمراہی کے بدلے میں۔ اس لیے اب جو ہے اس طرح کے ایزی نظریے پیش کرنا اسلام کے حوالے سے اسلام کے اسٹیٹس اور اس کے لیول کے خلاف ہے۔ جن کو اسلام میں آنا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ارباب اسلام علماء حق سے رجوع ہو۔ آپ یوں سمجھیں کہ جس کو وکیل بننا ہے وہ ایڈوکیٹ سے رجوع ہوں گے، وہ کتابوں سے رجوع نہیں ہوتے۔ نیٹ پر ساری کتابیں موجود ہیں لیکن وہ کتابیں چوس لیں، پڑھ لیں اور کہیں میں ایڈوکیٹ بن گیا ہوں، نہیں ہوتا ہے۔ استاذ کے بغیر کوئی بھی سبجیکٹ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے فہم و ادراک کے باب میں۔ اس لیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ خالص قرآن پڑھ لیں گے تو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو اسلام کے علم بردار علماء ربانیین علماء حق سے رجوع ہونا ہوگا۔ اللہ توفیق دے۔ ایک مسئلہ تو یہ، لیکن ایک بات یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن کو بے وضو نہیں چھو سکتے۔ اب ذرا غور کیجیے، اسی قرآن میں صاحب قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں محمد الرسول اللہ، ایک آیت ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ ذرا سوچئے آپ کا مقام۔ ایک تو آیت کا ٹکڑا میں نے پیش کیا، لیکن میں چلتے چلتے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک میں ایک پوری سورت کا نام ہی محمد ہے۔ پارہ 26 جو تقریباً پارہ 26 میں جو تقریباً پاؤ پارہ پر مشتمل ہے وہ سورہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ یہ ہم اور کم کی جو ایک دم میم کی جو جھنکار ہے آپ دیکھیں گے سورہ محمد صلی اللہ تعالی پوری سورت تقریباً پاؤ پارہ پر مشتمل ہے۔ اب میں بول سکتا ہوں کہ شاید عقیدہ رسالت کی اہمیت نہ سمجھنے والے، صاحب قرآن کی عظمت کو نہ سمجھنے والے اس کی تلاوت نہیں کرتے ہوں گے، اور اگر کرتے ہیں تو اہمیت کیوں نہیں سمجھتے۔ یہ قرآن جب بے وضو نہیں چھو سکتے اور اس قرآن میں ایک سورہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے نام سے، محمد اللہ کا نام نہیں ہے، حضور کا نام ہے، حضور کے نام سے ایک سورہ ہی ہے، تو جب وہ تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا لیول، آپ کا اسٹیٹس، آپ کا مقام تصور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے؟ خیر، جس کا جو ظرف ہوتا، جس میں جتنی وسعتیں ہوتی ہیں، وہ وہی کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ یہ تھوڑا بہت علم حاصل کر لیتے ہیں چلتے پھرتے۔ اب جیسے ایک مثال دیا میں نے، نیٹ پر جو ہے LLB کی کتاب پڑھ لینے سے کوئی وکیل نہیں ہو جاتا ہے۔ وکیل کے لیے ضروری ہے کہ ایڈوکیٹ کے پاس یا وکیل کے پاس جا کر محنت کریں، ان سے ان کے ایڈوائز، ان کے تحت وکالت حاصل کریں۔ صرف کتابیں پڑھ لیں گے نیٹ پر تو نہیں ہوتا۔ ایسے ہی قرآن پاک جب بے وضو نہیں چھو سکتے، سوچئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن میں ہیں، اس میں کو کیسے، قرآن کو جب نہیں چھو سکتے تو قرآن میں جو ہوگا اس کو کیسے آپ ایزی لے سکتے؟ خیر، اب وہ آیت ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن خود صاحب قرآن کی عظمت و شان کا قائل ہے۔ قرآن نے صاحب قرآن کی کس انداز میں شان بیان کی ہے آپ ذرا دیکھیے۔ ایک سورہ ہی میں تلاوت کر رہا ہوں جس سورہ میں پورا کا پورا صاحب قرآن کی عظمت پر مشتمل ہے۔ جو سورہ دیکھیے،
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. یہ سورہ ضحیٰ ہے، آیت نمبر 1 سے لے کے 11 تک. سبحان، پوری تلاوت کر دیا میں نے، اللہ پاک قبول فرمائے. ترجمہ سنیے اور مزہ آئے. قسم ہے نور جمال مصطفیٰ کی. سبحان اللہ، یہ اللہ پاک فرما رہا. قسم ہے نور جمال مصطفیٰ کی. قسم کس کی یاد کی جاتی ہے؟ شیء مقسوم، یعنی جس کی قسم کھائی جاتی ہے وہ معظم چیز ہوتی، معظم چیز ہوتی. اور پھر اللہ جس کی قسم یاد فرمائے. قسم ہے نور جمال مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قسم ہے آپ کے گیسوئے عنبری کی. سبحان اللہ. یہ تفسیر روح البیان کے حوالے سے ترجمہ کیا میں نے. وہ گیسوئے عنبری جب وہ چھا جائے. آیت نمبر 3. آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا. ما ودعک ربک وما قلی، نہ مکروہ جانا. جماعت والے خصوصاً اہل حدیث دیکھو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کبھی بھی کراہت کی آنکھ سے نہیں، مکروہ نہیں، عیب دار نہیں. جب بھی یاد کیا شان ہی شان کے ساتھ، عظمت ہی عظمت کے ساتھ. اے میرے حبیب، آپ کے آنے والے احوال گزشتہ سے بہتر اور برتر ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آنے والا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. میں نے اس پر ایک تھوڑا سی اشارہ کیا تھا، آج بھی کر دے رہا ہوں میں. کورونا وائرس یا جتنی بھی چیزیں آپ کو افیکٹ کر رہی ہیں، متاثر کر رہے ہیں، ٹینشن مت لیجیے. آپ امت محمدیہ ہیں، انشاءاللہ آنے والا لمحہ اس سے بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ عز و جل. آپ دامن مصطفیٰ کو تھامے رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، توجہ الی اللہ، توجہ الی الرسول میں کامل رہیں. انشاءاللہ آنے والا لمحہ آپ ہی کا استقبال کرے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بے شک قریب ہے کہ آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا. اب اتنا دے گا کوئی اتنی مرتبہ پڑھیے کہ آپ کی سانس ٹوٹ جائے، اور اللہ کا دینا ختم نہیں ہوتا. آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. الم یجدک یتیما فآویٰ. کیا اس نے آپ کو عز و شرف میں یکتا و بے نظیر نہ پایا؟ ترجمہ سنیے، اہل سنت و جماعت کا قلب سلیم والا ترجمہ سنیے، قلب صادق والا ترجمہ سنیے، کامل ایمان والا ترجمہ سنیے. ڈکشنری کی دنیا میں صرف رہ کر کے ترجمہ کرنا بہت آسان ہے، لیکن ذات رسالت کی اہمیت اور اس کی ترجمانی کی حقیقت کی عکاسی کرنا یہ آسان نہیں. یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے جسے نبی چاہ لے، جسے خدا چاہے. حبیب کی تعریف کرنے کے لیے اللہ انتخاب کرتا ہے. ترجمہ کچھ لوگ یتیم ترجمہ کرتے ہیں. ابھی میں یہاں پر اشارہ بھی کروں گا. میں نے اس کا ترجمہ کیا عز و شرف میں یکتا بے نظیر پایا. در یتیم بے نظیر، یکتا بے نظیر پایا. تو آپ کو مقام قرب عطا فرمائے. آوا مقام قرب میں جگہ دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اور اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. ضالن بمانا یہاں بہت سارے لوگ پھسل گئے، گمراہ ہو گئے. واقعی ضال تھے تو ضال ہی ہوں گے، ضالین میں سے تھے تو ضال کا ترجمہ وہی کر بیٹھے. لیکن وہ یہ نہیں دیکھے سورہ یوسف میں بھی بھائیوں نے کہا تھا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. ضال لام لام، آپ پرانی محبت میں، پرانی وارفتگی میں ہے. گمراہی وہاں مراد نہیں ہے. ان کے بھائی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ یوسف کی محبت میں ایک دم جیسے پہلے تھے، آج بھی ویسے ہی. ترجمہ یہاں پر وہی ترجمہ دیکھیے کہ میرے حبیب ووجدک ضالا، آپ کو آپ کے رب نے اپنی محبت میں خود گم پایا، اور خوب گم پایا. گم پایا، خوب گم پایا تو اپنی طرف راہ دی. فہدا، تو اپنی طرف راہ دی.
ووجدک عائلا فاغنی، اور حضور کے پیٹ پہ پتھر دیکھ کر کے ایسا بیان کرتے ہیں لوگ میں حیدرآبادی زبان استعمال کر رہا ہوں، لوگ خاص طور سے جماعت والے ایسا بیان کرتے لگتا کہ حضور سے بڑھ کر کوئی دنیا میں کمزور آئی نہیں، مظلوم آئی نہیں، مجبور آئی نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، بکری چراتے تھے۔ ارے تم جب ادنا سے ادنا چیز میں اعلیٰ شان نظر آئے، اعلیٰ کا کیا مقام ہوگا؟ معراج میں جانا تجھے نظر نہیں آیا، خدا سے بات کرنا تجھے نظر نہیں آیا، بے سایہ ہونا تجھے نظر نہیں آیا، ہے کندھے پہ رکھ کر کے حسین کو نماز میں سجدہ طول کرنا نظر نہیں آیا، فاطمہ الزہرا کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہنا نظر نہیں آیا، جنتی نوجوانوں کا سردار بنانا حسن و حسین کو تجھے نظر نہیں آیا، یہ سب نظر نہیں آتے۔ بکری چراتے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، یہ سب کیوں کر کیے ہیں؟ یہ اختیاری پہلو تھے امت کو بتانے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے۔ خیر، دیدہ کور کو کیا ہے نظر، کیا دیکھے؟ یہ تو آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دے۔ حاجت مند پایا تو غنی کر دیا، حاجت مندی کو تو دیکھ رہے ہو، غنی کرنے کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ جب رب غنی کر دیا تو اب حاجت مندی کی بات کیوں کر رہے ہو؟ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار۔ تو اے حبیب مکرم، یتیم پر دباؤ نہ ڈالنا۔ یہاں پر میں یتیم کا جو ترجمہ عز و شرف میں یکتا و بے نظیر کیا تو جماعت والے پریشان کر دیں گے آپ کو تھوڑے بہت کہ یتیم کا معنی یہ کہاں سے کر دیے، تو اسی آیت سے میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ اسی آیت میں، آیت نمبر 10 میں نہیں، آیت نمبر 8 میں 9 میں، کل 11 آیت ہے نا، تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اب دیکھیں یتیم پر آپ دباؤ نہ ڈالیں، یتیم پر آپ دباؤ نہ ڈالیں۔ اب ذرا بتائیے، کوئی یتیم کو کہے گا کہ یتیم پر دباؤ نہ ڈالو؟ اب اسی لفظ پر غور کیجئے، ہم نے یتیم کا ترجمہ پہلے بے نظیر کیا، یکتا کیا، بے مثال کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ آگے آ رہا کہ اے حبیب آپ یتیم پر دباؤ نہ ڈالیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یتیم نہیں، آپ تو یتیموں کے سہارا ہے۔ سمان الیتاما عصمۃ للارامل، سبحان اللہ۔ تو اسی آیت میں اس کا جواب ہے، اس کو بولتے ہیں تفسیر الآیت بالآیت، تفسیر الآیت بالآیت، آیت کی تفسیر آیت میں آپ دیکھیں۔ کبھی بھی اگر آپ کو بولے کہ یتیم کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے یہ کر دیا، تمہارے سنی علماء یہ کرتے ہیں، تو آپ ان کو بولیے کہ آپ اسی آیت نمبر 9 میں پڑھیے نا، والضحیٰ میں کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ یتیم کو کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اب یوں سمجھیے نا، کیا محتاج کو کہے گا کہ محتاج کو آپ جو ہے مطلب یہ کہ محتاج کو نہیں کھانا کھلاتا ہے، مختار کھلاتا ہے۔ مجبور کو نہیں کہا جاتا ہے کہ مجبور پر رحم کرو۔ یتیم کو کیسے کہا جائے گا کہ یتیم پر رحم کرو؟ نہیں، یہ در یتیم ہے، بے نظیر ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، یہ معنی ہے یہاں پر۔ تو حبیب مکرم یتیم پر دباؤ نہ ڈالنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتا کو جھڑکنا بھی نہیں۔ کیوں ادھر ادھر جاؤں تجھ کو چھوڑ کر شاہا، تیری شان لا تنہر، تیری شان لا تنہر۔ سائل کو نہ جھڑکیے، سائل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا، سائل کو نہ جھڑکیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بارگاہ رسالت میں سائل ہونا نا، تو اللہ پاک فرما رہا ہے سائل کو نہ جھڑکیے، بھی کہہ سکتا تھا نا، سائل کو جھڑکیے، کیوں آپ کے پاس آ رہے ہیں، غیر اللہ ہیں آپ، کہہ سکتا تھا، لیکن نہیں کہہ رہا۔ دو عقیدہ اس میں دیا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، اور دوسرا حبیب اگر آئیں آپ اپنے ظاہر کو نہ دیکھیں، آپ ارادہ تو کیجئے، جو دینے کا ارادہ کریں گے ہم ہیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مختار کل کا عقیدہ بھی آپ دیکھتے چلے گا۔ آیت نمبر لاسٹ 11، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیجیے۔ اس صورت مبارکہ کا ایک ایک حرف صاحب قرآن کی عظمت، عزت، شرافت، بزرگی، مقام و مرتبہ، کمالیت و مقبولیت و محبوبیت، انعامات الہیہ، اعزازات ربانیہ کا مکمل طور پر اعلان کر رہا ہے۔ دکھائیں ایسا کوئی مخلوق میں موجود ہے، پوری وہابیت
اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی 72 فرقے کے لوگ ہیں سب کو یہ چیلنج ہے، ایسا کوئی بھی دکھا دو جو اللہ ان کی اتنی تعریف کیا ہو، حسین اور خوبصورت پیرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیر، قرآن صاحب قرآن کی شان بندگی بیان فرماتا ہے، آگے دیکھیں سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 سے 4 تک۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو تعریف ہو رہی ہے نا، قرآن کی بھی تعریف ہو رہی ہے۔ قرآن کی شان یہ ہے کہ وہ صاحب قرآن کی شان بیان کر رہا ہے، قرآن اور صاحب قرآن۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ سنی، اے چادر نبوت و رسالت اوڑھنے والے حبیب، رات میں قیام تھوڑا کرو، نصف شب یا اس سے کچھ کم۔ آج میں نے 20واں پارہ پڑھا الحمدللہ، اس میں ایک آیت ہے، میں اس کی بھی وضاحت اس کے بعد کروں گا۔ نصف شب یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہے ایسا شان بندگی والا کوئی؟ آپ ذرا بتائیے۔ ہمیں تو کہتا ہے فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا بھی عبادتیں ہونا فرائض اور واجبات کی تکمیل کے لیے۔ کسی بھی عابد زاہد مخلوق کو بتائیے کہا ہو اللہ نے کہ کم پڑھو، قم اللیل الا قلیلا۔ سبحان اللہ۔ اور جماعت والے، تبلیغی جماعت یعنی غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ بولتے ہیں کہ امتی جو ہے، نبی جو ہے صرف علم میں امتی سے افضل ہوتے ہیں، عمل میں امتی سے بڑھ جاتے ہیں۔ فاؤنڈر آف دارالعلوم دیوبند کا عقیدہ ہے، تحذیر الناس، ستیہ ناس کر دیا عقیدہ۔ اللہ پاک بچائے، محفوظ فرمائے۔ ایک اور بات کہہ دوں، کسی بھی اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی بھی مدرسے کو چندہ نہ دے خصوصاً۔ اور ایک اور بات کہہ دوں، ابھی میں نے فیس بک پر دیکھا RSS کے لوگ کی طرف سے کوئی اس کا ذمہ دار زکوٰۃ کی رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ارے وہ چاہتے کیا ہے یار؟ ہمارا خون چوسنا، ہمارا کیا چاہتے ہیں؟ زکوٰۃ کی رقم، معاذ اللہ۔ مسلمانوں خبردار، زکوٰۃ اللہ کی عبادت کا نام ہے، اللہ کی عبادت ہے، فریضہ ربانی ہے، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے۔ اور کسی بھی فرض چیز کو غیر مسلم کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ نوافل وغیرہ جو آپ کے ہاں کام کرنے والے یا والیاں ہیں، آپ ان کو دے سکتے ہیں، چلے گا، لیکن خاص طور سے RSS وغیرہ یا جو کھلے عام مسلمانوں کے دشمن اور ویرودھی ہیں، اللہ پاک بچائے۔ اور میں کھل کر ایک اور بات کہہ دوں، میری آنکھیں اشکبار تھی، مطلب دیکھ کر کے وہ ظالم پولیس والے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے وہ پولیس والے ہیں یا کیا ہیں، کہاں سے وہ خاکی وردی کی عظمت کو خاک میں ملا دے رہے ہیں، روزے داروں کو اس طرح سے مار رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، شراب کی بھٹی میں سیکورٹی دی جا رہی ہے، لائن لگا کر کے، مطلب یہ کہ جو پینے والے ہیں ان کو حفاظتی دستہ یعنی پولیس والے سیکورٹی فراہم کر رہے ہیں، اور دودھ لانے والے، آٹا لانے والے، آٹا پسانے والے، ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یا اللہ بس ان ظالموں کو اپنے گرفت میں لے لے۔ بڑا دل دکھا ہے، اس لیے میں یہ جملہ بول رہا ہوں، یا پھر اللہ ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ بات حالات حاضرہ کے حساب سے تھی۔ بہرحال نہ غیر اہل سنت، جب مسلمانوں کو نہیں دے سکتے آپ، جو مسلمانوں کی کیٹیگری میں ہے، مسلمان کے نام کے ہیں، غیر اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو جب زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو RSS یہ سب کو کبھی ہرگز نہیں دے۔ یہ ڈونیشن نہیں ہے، یہ اللہ کا فریضہ ہے۔ ڈونیشن، یہ چندہ پندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کو باطل نہ کرنا، زکوٰۃ اہل سنت و جماعت کے ارادہ سینٹرز، ان کے علماء، ان کے مدارس ہی میں آپ دیں الحمدللہ۔ اور آج تو سہولتیں اکاؤنٹس کے ذریعے سے، گوگل پے کے ذریعے سے، فون پے کے یعنی ڈیجیٹل پے کے ذریعے سے بھی آپ دے سکتے ہیں الحمدللہ۔ ہرگز 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 اپنی زکوٰۃ کو باطل نہ کیجیے گا، صدقات واجبہ کو بھی باطل نہ کیجیے گا، جو فرائض اور واجبات ہیں نہ کیجیے گا۔ باقی آزو بازو میں اگر کوئی غیر مسلم بھی بھوکا ہے تو آپ اس کو کھلائیے۔ یہ صدقات تطوع، صدقات نافلہ، خیر خیرات کے حوالے سے بالکل یہ اس کی رخصت ہو سکتی ہے، لیکن فرض زکوٰۃ اور واجب جو ہے، فرض اور واجب، یہ صرف اس کے مصارف فکس ہیں، یعنی اس کے لیے اسلام ضروری ہے۔ خیر، تو عبادت کی جو
شان بتا رہا اللہ تعالیٰ، کسی کی بھی ایسی شان نہیں بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ قرآن نے صاحب قرآن کی یہ شان بتایا۔ قرآن نے صاحب قرآن کی حاکمیت کو یوں بیان فرمایا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو اے حبیب مکرم، تو اے محبوب، آپ کے رب کی قسم، جملے پہ غور کر رہے ہیں آپ، رب العالمین کی قسم نہیں کہا، آپ کے رب کی قسم، وہ مخلوق میں رب ربوبیت اور الوہیت معتبر ہی نہیں ہے، نوٹ کیجئے گا، جو واسطہ رسالت محمدی کے بغیر ہو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر ربوبیت اور الوہیت کا دعویٰ کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ رب کہہ رہا آپ کے رب کی قسم، جیسے سورہ اخلاص میں بھی آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے کا عقیدہ نہیں، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، الوہیت، احدیت، صمدیت، لم یلد ولم یولد، کفو کہ عدم، یہ سب کا عقیدہ حضور دیں گے اور پھر لوگ مانیں گے، تب عقیدہ درست ہوگا۔ اپنی منمانی، اپنی فہم و ادراک، اپنے سینس سے مانیں گے تو یہ معتبر نہیں ہوگا۔ یہاں بھی دیکھیں آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہوں گے، وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑے میں آپ کو حاکم اور جج اور فیصل نہ بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کا خدائے برتر عز و جل کی جانب سے مطلقاً اعلان ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جو لوگ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہیں، وہ دیکھیں قرآن پاک کی آیت کریمہ، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ تاریخ کے حوالے سے قرآن پاک کی آیتوں کو معاذ اللہ رد نہیں کر سکتے، قرآن پاک کی آیتوں سے ہم تاریخ کا رد کر سکتے ہیں، ہم تاریخ کا رد کر سکتے ہیں، لیکن تاریخوں کی بنیاد پر ہم آیت قرآنی کا رد نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ تاریخ لکھنے والے مورخین مخلوق ہیں جو حادث ہیں، اور اللہ کا کلام قدیم ہے، نہ مٹنے والا ہے، غیر حادث ہے، ازلی ہے۔ تو میرے حبیب، آپ کے رب کی قسم، وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑے میں آپ کو جج نہ بنائیں، حاکم نہ بنائیں۔ پھر جو تم فیصلہ کر دو، تو فیصلہ کر دینے کے بعد جو تم حکم فرما دو، اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں۔ یعنی کیا ہے کہ کیوں، کیسے، یہ جو ڈسکس ہے نبی کے فیصلے پر نہیں کر سکتے۔ اگر ڈسکس کا ذرا بھی سوچے وہ مومن ہی نہیں ہوں گے، اللہ ڈکلیئر فرما دے، اور جی سے مان لیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جی سے مان لیں، بولے تو ایک دم بالکل بصر و چشم قبول کر لیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بالکل مان لیں۔ ہے کوئی نمازی کہ جب وہ اس آیت کی تلاوت کرے تو خالص توحید ربانی کے ذوق میں ہو اور رسالت کو تصور میں نہ لائے؟ وہ جاہل اور نادان ہوگا جو اس آیت کی تلاوت میں صاحب قرآن کو نازل کرنے والے رب سے جدا کر کے تلاوت کرے گا۔ یعنی یہ تلاوت تو کرے گا لیکن عالم بھی ہوگا، اور اس کو صرف کلام ربانی کا نام دے کر کے گزر جائے گا، نہیں، اس کے ایک ایک لفظ میں قرآن صاحب قرآن کی عظمت ہے، اور اتنی عظمت کہ مومن ہونا موقوف ہے اس پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم، مختار، جج مکمل طور پر مانے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور جو نہیں مانیں گے، چنانچہ حضرت عمر نے یہی تو کیا تھا۔ پانی کے باب میں آپ نے سنا ہے، جو نہیں مانے تھے، بنام مسلمان تھے اور سر قلم کر دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ نبی نے کہا تھا لیکن اس نے نہیں مانا، اس لیے حضرت عمر نے قتل کر دیا تھا، مشہور ہے، آپ تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، مگر ایک اور بات کہوں، اس آیت کے معنی پہلے، فوراً پہلے، آیت نمبر 65 سے 64 میں صاحب قرآن کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش کے لیے حاضر ہونے کا عقیدہ خود قرآن نے یوں دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ سنیں، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، مومن، تو اے محبوب آپ کے حضور حاضر ہوں۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں، جو کر رہے ہیں، کورونا اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کرو انشاءاللہ۔ دیکھیے، ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی مریض آتا تو ڈاکٹر ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں بیماری ہوئی، ان سے یہ پوچھتا کہ کیا بیماری ہے، اب اس کے بعد پھر وہ اپنا علاج شروع کر دے۔
تو صحیح ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو بیماری کا علاج کرے، وجہ بیماری، عرض بیماری، سبب بیماری نہ پوچھے۔ آپ کا جو منصب ہے وہ آپ کیجیے، آپ کا جو مقام ہے وہ آپ کیجیے، آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے آپ رسپانسبل رہیے۔ رب کرنے والا ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ دور کرے گا تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں لا سکتا۔ ان یریدک بخیر فلا راد لفضلہ، اگر خیر کا ارادہ کرے گا تو اس کے فضل کے آڑے کوئی نہیں آ سکتا، اور اگر ضر لانا چاہے گا تو پھر کوئی کاشف بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت۔ تو لوگ اپنی جانوں پر اگر ظلم کریں تو حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر، یہ اللہ پاک خود کہہ رہا، بتائی۔ اچھا یہاں پر ایک بات ابھی آگے بھی آئے گی بات، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ جس وقت یہ آیت نازل کیا مجبور تھا معاذ اللہ؟ نہیں نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کیوں کہا؟ یہ جملہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جس کو کہا جا رہا وہ صحابہ کی جماعت ہے، اور صحابہ امت میں سب سے افضل ہیں۔ جب سب سے افضل کیٹیگری کو حاضر ہونے کی بات کی جا رہی ہے تو حاضر ہونے کا عقیدہ سب سے افضل عقیدہ ہوا نا۔ اللہ پاک کہہ رہا کہ آپ حاضر ہو۔ 1400 سال کے بعد کے لوگ جو سراپا گناہوں میں مبتلا ہے، اور یہاں گناہگاروں ہی کو حاضر کہنے کی بات کی جا رہی۔ خیر ترجمہ پہلے سنیے پھر میں اس کو واضح کروں گا۔ حاضر ہو کر کیا کریں؟ اللہ سے معافی چاہیں۔ واہ واہ، معافی اللہ سے چاہیں گے، لیکن معافی چاہنے کا مرکز در رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ مرکز قبولیت دعا در رسول ہے۔ چونکہ آگے دیکھیے آپ، معافی چاہیں حاضر ہو کر، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ رسول ان کی شفاعت فرما رہے ہیں یا رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان پائیں گے۔ اب بتائیں، توبہ کی قبولیت اور رحم و کرم کا انحصار در رسول پر حاضر ہونے اور عقیدہ شفاعت مصطفیٰ رکھنے پر ہے یا نہیں؟ یعنی حاضر ہونے والا یہ عقیدہ رکھے کہ ہم یہاں آئے ہیں، اللہ معاف کر دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ رسول ہمارا ریکویسٹ کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے۔ یہ دونوں عقیدہ مل رہا ہے۔ اب ایک حقیقت واضح کر دوں کہ یہ آیت کریمہ بالکل محکم ہے۔ ایک لفظ آتا ہے محکم، میں محکم کا لفظ بول رہا ہوں، یعنی اس آیت کریمہ میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں، کوئی نسخ کا پہلو نہیں، تغیر چینجنگ کا پہلو نہیں، یعنی منسوخ نہیں ہے یہ آیت کریمہ۔ کیونکہ کسی آیت کے منسوخ ہونے کے لیے ناسخ یعنی منسوخ کرنے والی آیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے آیت ہو یا پھر خبر متواتر، یعنی ایسی خبر یا ایسی حدیث جس کے جھوٹ پر اتفاق عقلاً محال ہو، خبر متواتر، اور یہ دونوں موجود نہیں ہے اس آیت کے مقابلے میں، بلکہ احادیث تو اس آیت کے منسوخ نہ ہونے کی تائید کرتی ہیں۔ میں یہ بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ میں نے کئی دیابنا کی وہابیوں کی کتابیں دیکھی، اس آیت کو منسوخ کرنے کی ناپاک کوشش کیے ہیں، معاذ اللہ، جو جرأت ہے، تفسیر بالرائے ہے، اور جو جہنم میں لے جانے والا پیمانہ ہے۔ اب ملاحظہ کیجئے، جو میں نے کہا کہ احادیث تو اس آیت کے منسوخ نہ ہونے کی تائید کرتی ہے، ملاحظہ کیجئے حوالہ تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 314 اور 315، مطبوعہ زکریہ بک ڈپو اور کتاب الاذکار للامام نووی صفحہ نمبر 206، اور شعب الایمان للبیہقی جلد 3 حدیث نمبر 4178، اور تاریخ ابن عساکر بحوالے شفاء السقام فی زیارت خیر الانام صفحہ نمبر 46 یعنی 46، اور المغنی لابن قدامہ جلد 3 صفحہ نمبر 557، اور الجواہر المنظم صفحہ نمبر 51۔ یہ بات اس لیے لکھی جا رہی ہے کہ موجودہ زمانے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو امت کو یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ آج صاحب قرآن کی بارگاہ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی آیت کے ظاہری حیات تک محدود ہونے کا عقیدہ بتاتا ہے، جو شریعت سے نابلدی کی کھلی دلیل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آیت کریمہ مذکورہ جو میں نے ابھی پیش کیا اپنی عمومیت اور اپنے اطلاق پر ہے، عام ہے۔ کل جیسے حاضر ہونے کا عقیدہ تھا آج بھی، بلکہ اگر غور کریں تو کل جو ہے زیادہ
खैर आप बस सुनिए, मसला सुनिए उमर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एडवाइस है, लेकिन मुझे वीडियो दिखाना मकसूद नहीं है। आप सुन रहे हैं इसलिए मैंने ये कॉलर माइक रखा है सिर्फ ताकि आप तक अच्छी आवाज़ जा सके। बाकी क्या कैसे वो उधर मत देखिए, आप सुनिए बस। अच्छा, आइंदा मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। खैर, तो आप जरा गौर कीजिए, इतने हवाला मैंने दिया कि आयत करीमा मनसूख नहीं। लोग मनसूख कहते हैं हयात ज़ाहिरी तक, यानी 63 साल की उम्र तक ये बात महदूद थी, और बाकी जो है अब जो है आज की तारीख में जाने की जरूरत नहीं। जैसे जाकिर नालायक वगैरह और उसके हवारी जवारी वगैरह खुले आम अहले हदीस वगैरह बोलते रहते हैं, तो मैं खुल करके कह दूं सूरह निसा की आयत नंबर 64 बिल्कुल मुहकम है, मनसूख नहीं है, और इसके खिलाफ कोई भी आयत करीमा जब नहीं है तो हदीस बज़ाहिर जबरदस्ती अगर घुसेड़ेंगे तो इब्ने कसीर में आप देख लें जिल्द 2 सफा नंबर 314-315 में, जो अहले हदीस तो इसको मतलब रूह रवां समझते हैं और वहाबिया तो इसको मरकज समझते हैं, और बिल्कुल समझना चाहिए इनको खासतौर से। मैं तो अकीदे के बाब में इब्ने कसीर को, चूंकि ये इब्ने तैमिया के शागिर्दों में से हैं, तो अकीदे के हवाले से मैं तवक्कुफ करूंगा कि ये क्या है इनका अकीदा, लेकिन तहकीक के बाब में मैं इनको मानता हूं कि तहकीक बड़ी अच्छी होती। तो ये भी जब कह रहे हैं कि ये आयत मनसूख नहीं है, मुहकम है, बल्कि इन्होंने तो कई रिवायतें पेश की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी किताब वसीला और शफात के शरई फैसले में आप जब देखेंगे इंशाअल्लाह तो आपको मालूम होगा, आप इंशाअल्लाह। तो कहना ये हकीकत ये है कि आयत करीमा अपनी उमूमियत और इतलाक पर है, यानी आपकी हयात ज़ाहिरी और वफात शरीफ के बाद भी गुनाहगारों को हाजिर होने का आम हुक्म है, आज भी है, आज भी है। मेरी 2 किताब इस सिलसिले में, किताबुल वसीला और तू जिंदा है वल्लाह, ये मुताला आप करेंगे तो इंशाअल्लाह मालूम होगा। बहरहाल ये तो बात मालूम हो गई। सूरह निसा के आयत नंबर 64 के तहत जो है अल्लाह सुब्हानहू जो गुनाहगारों को बारगाह रिसालत में हाजिर होने का सिर्फ ये नहीं दिया, बल्कि तौबा की कबूलियत और रहम करम मिलने का पहलू इस अकीदे के साथ कि हाजिर हो, मुझसे माफी मांगो और हुजूर को शफी मानो, हुजूर को शाफी मानो, हुजूर को रिक्वेस्टर मानो, हुजूर को जामिन मानो, हुजूर तुम्हारी शफात करेंगे, ऐसा अकीदा रखोगे तब मैं तुम्हारी तौबा कबूल करूंगा, तब मैं तुम पर रहम करूंगा। सुभान अल्लाह। खैर, एक आयत पेश कर दूं। कुरान साहिब कुरान की आजमत और रिफत दवाम का किस तरह ऐलान कर रहा। रिफत दवाम मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुरान जो बयान करे, जब कुरान कदीम है तो उसका बयान भी कदीम है। नोट कीजिएगा, सूरह इंशराह अलम नशरह लक सदरक आयत नंबर 4 में अल्लाह पाक फरमाता वरफअना लक ज़िक्रक, वरफअना लक ज़िक्रक। ये जो डिवीजन करते हैं ना, मैंने इसी बुनियाद पर, इसी पस मंजर में ये किताब लिखी है। इसी पस मंजर में ये डिवीजन क्यों करते हैं कि आज की तारीख में हुजूर की जरूरत नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी नहीं और अल्लाह मोहम्मद अल्लाह के रसूल है भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, और नहीं है, ठीक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आप जरा देखें, गौर करें, खुदा की कसम ये खुदा नहीं है, लेकिन डिक्लेयर करता हूं खुदा से जुदा भी नहीं। लेकिन ये हाथ पांव धो करके पूरे 72 फिरके वाली जो जमात है, अहले सुन्नत व जमात के अलावा सब पढ़ गए हैं, मगर मैं कहता हूं, कुरान कहता है वरफअना लक ज़िक्रक, ए महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया है। हमने तुम्हारे लिए, इस जुमले पे लफ्ज़ हमने पर गौर कीजिए। इस मतलब हुजूर की रिफत और हुजूर की शान को घटाने के लिए इस लफ्ज़ हम के बाजू में आना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ाने वाला अल्लाह है, तो अब घटाने वाला अल्लाह होना या अल्लाह जैसा होना, और दो अल्लाह है नहीं, तो अब अल्लाह का अपोजिशन ही कोई हो सकता, दुश्मन ही कोई हो सकता, अल्लाह का कोई दुश्मन ही होगा जो घटाने की बात करेगा। तो अब बताइए वो अहले तौहीद कैसे हो सकता जो हुजूर की शान को घटाए, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा हमने बढ़ाया। इमाम अहले सुन्नत ने कहा मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर इंशाअल्लाह मैं आपकी बज़्म खिदमत में जुमा के रोज शमे कुरान का उन्वान लेकर हाजिर होऊंगा।
انشاءاللہ عز و جل پورے رمضان 2 دن ہم آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مصروفیت زیادہ، خاص طور سے مجھے قرآن یاد بھی کرنا پڑتا کیونکہ میں رات میں تراویح پڑھتا ہوں، میرا ایک اصول ہے انشاءاللہ الحمدللہ میں پڑھاتا ہوں۔ آج 20واں پارہ ہوا، اللہ کے کرم سے اللہ سبحانہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، رحم فرمائے، کرم فرمائے، عزت و شرف عطا فرمائے، عظمت رفتہ کی بحالی نصیب فرمائے، اہل سنت و جماعت کا بول بالا ہو اور اس پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ کبھی بھی غیر اہل سنت و جماعت کے لوازمات اور ان کے تصورات اور ان کے عقائد سے ہم سب نفور کریں، نفور کریں، نفرتیں کریں، بھاگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت پر گامزن رکھے، قائم رکھے۔ پروردگار قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے جتنی بھی باتیں خصوصاً اب تیرے حبیب کی شان اور عظمت کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہے مولا اسے قبول کرتے ہوئے پروردگار اپنی شان کریمی کے مطابق ہم سب کو اجر عطا فرما، گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرما، اصلوں کی بخشش فرما، نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں قبول فرما لے۔ یا اللہ جو لائیو تصور رکھے ہوئے ہیں دعاؤں کی درخواستوں کے، مولا ان کی بھی نیک اور جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا۔ یا اللہ صحابہ اور اہل بیت کی عظمتیں ہم سب کے دلوں میں ڈال دے مولا۔ یا اللہ ان کے صدق و طفیل میں ہم سب سے اس کرونا وبا کو دور فرما دے مولا، اور سابق کی طرح خوشحالی اور بحالی نصیب فرما مولا۔ یا اللہ یہ سچ ہے کہ سابق میں ہم پروردگار عالم ہم بے توجہ تھے، مولا تو نے توجہ عطا فرمایا اور ہر گھر کو مسجد بنا دیا مولا۔ تیرا احسان ہے پروردگار اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں، مولا حبیب پاک صاحب الاولاد کے صدق و طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مغربیت سے انہیں بچا لے مولا۔ یا اللہ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تم سے مایوس امیدوار۔ پروردگار ہم امیدوار تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما، یا اللہ ہمیں صدق مقال کا پیکر بنا دے، یا اللہ ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرما، پاکیزہ رزق کی توفیق عطا فرما، سچ بولنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جھوٹ سے نفور عطا فرما، یا اللہ جھوٹ سے دوری عطا فرما۔ یا اللہ ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والا بیٹا بنا مولا۔ یا اللہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی بے ادبی کرتے پروردگار انہیں ہدایت سے نواز مولا۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں مولا، ان کا سایہ دراز سے دراز پتھر فرما مولا۔ یا اللہ ان کی صبح و شام کی دعاؤں کو قبول فرما لے مولا۔ یقیناً جن کے بیٹے دور ہیں اور جن کی مائیں دور ہیں، جن کے باپ دور ہیں، اس سنکٹ کے عالم میں وہ بڑے پریشان ہے۔ میں خود کہہ رہا ہوں مولا میرے ماں باپ سے میں دور ہوں اور مولا میرے ماں باپ دور ہیں۔ یا اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، یا اللہ ان پر کرم فرما، ان پر رحم فرما، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ زندگی کے کسی حصے میں اگر میری خدمت تیری بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے، اس مقبول خدمت کے صدق و طفیل میں پروردگار ہم سب کے ماں باپ کو عزت و آبرو کی زندگی عطا فرما مولا۔ یا اللہ ہمارے گھر بار کے ایک ایک فرد کو، اعلی اولاد کو عزت عطا فرما مولا، ہر طرح کی پریشانی وبا اور بلا سے محفوظ فرمانا مولا۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے مولا۔ پروردگار ہمیں معاف فرما دے مولا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ مغفرت کے عشرے میں ہم سب کی مغفرت فرما مولا، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما مولا۔ یا اللہ یہ عظیم مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے مولا، عظیم دن لمحے جاتے چلے جا رہے مولا۔ یا اللہ اس کی ایک ایک عظمت، یا اللہ یہ تو سچ ہے مولا، آج تو ہم گھر میں رہ کر کے بھی اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ قبر میں تو اکیلے رہنا ہوگا، قبر میں تو اکیلے رہنا ہوگا مولا، قبر میں تو تیرے نور، تیرے حبیب کے نور کا ہی بس سہارا ہے مولا۔ یا اللہ اس اندھیری کنڈلی کو نور محمدی کے اجالے سے منور کر دینا مولا، معاف کر دینا مولا۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دینا مولا، پروردگار ہمیں معاف کر دینا، معاف کر دینا مولا۔ قبر کے خوف سے بچانا مولا، سوالات قبر کو آسان کر دینا مولا، برزخی دنیا کو راستہ کر دینا مولا، اسی موت سے بچانا مولا جس میں رسوائی ہو مولا،
یا اللہ جب تک زندہ رکھ، اچھا رکھ مولا، عزت و آبرو کے ساتھ رکھ مولا، کسی کا محتاج نہ بنا مولا، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا مولا، کسی کا محتاج نہ بنا مولا، برزخی دنیا کو آراستہ کر دینا مولا، حشر کی ہولناکی سے بچا لینا مولا، جنت کے حصول تک کی تمام راہوں کو آسان سے آسان تر کر دینا مولا، یا اللہ کرم فرما، کرم فرما، فضل فرما، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اپنے محبوبوں کے صدق و طفیل میں ہم سب کو معاف کر دینا مولا، جمعہ چھوٹ رہا ہے مولا، مختلف مساجد میں تیرے حبیب کا پیغام پہنچتا تھا مولا، یہ سب چھوٹ رہا نہ ناراض ہے مولا، ہمیں نہ دیکھ، اپنے حبیب کے جمال کو دیکھ مولا، جمال حبیب کے صدق و طفیل میں معاف کر دینا مولا، مولا معاف کر دے، معاف کر دے مولا، اے اللہ معاف کر دے، کیا ہمارے اس چھوٹے سے جسم سے تیرا جہنم بھر جائے گا؟ نہیں مولا، ہمیں جنت ہی دے دے، جہنم سے بچا مولا، صحت ایمانی جسمانی عطا فرما مولا، گھر کے ہر ایک فرد کو عزت و آبرو کے ساتھ رکھ مولا، جو ہم سے جڑے ہوئے مولا، متوسلین، مریدین، معتقدین، چاہنے والے احبا، اعزاء، اقربا، سب کی نیک اور جائز تمنا پوری کر دے مولا، سب کو کے اخلاق کو حسین بنا مولا، سیرت محمدی کا پیکر بنا مولا، عمل کی توفیق نصیب فرما مولا، رمضان ہو غیر رمضان ہو اسلام اور کے ساتھ مسلمان ہونا نصیب فرما مولا، بناوٹی ایمان نہیں مولا، بناوٹی اسلام نہیں مولا، عزت و آبرو والا اسلام، صحابہ اہل بیت کی عظمت والا اسلام، جنہوں نے قربانیاں دی اللہ، یہ غیر کے صدق و طفیل، حسین اعظم کے صدق و طفیل میں، کربلا والوں کے صدق و طفیل میں، جن شہیدان نے، جن نفوس قدسیہ نے، اہل بیت نے، پروردگار اس عظیم کربلا کی وادی میں اسلام کو بچانے کے لیے قربانی دی اللہ، آج اسی اسلام کے ماننے والے مسلمانوں پر زندگیاں تنگ ہو رہی ہے، ظالم حکمرانی نے نئے طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کیا ہے، کر رہے ہیں مولا، موب لنچنگ کے ذریعے سے، مارنے کے ذریعے روزے داروں کو مارا جا رہا ہے مولا، یا اللہ غیب سے مدد فرما مولا، مظلوموں کو کوئی سہارا دینے والا پیدا کر دے مولا، یا اللہ اپنا مجبور بنا مولا، اپنا محتاج بنا مولا، اپنے حبیب کا بنا مولا، غیر کا محتاج و مجبور نہ بنا مولا، یا اللہ ظالم حکمرانی سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا، ملک ہندوستان کی حفاظت فرما مولا، مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا، یا اللہ جس کی تو دعا قبول کرتا واسطہ اسی کا مولا، اس کی مقبول دعا سے ہم سب کو معاف کر دے مولا، یا اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما، یا اللہ جو بارے قرض میں مبتلا ہے بخشوشی عطا فرما، یا اللہ جو بارے مرض میں مبتلا ہے شفا یابی عطا فرما، یا اللہ جو بھائی اس سنکٹ کے عالم میں دینی مدارس و مراکز سینٹرز کی تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اعانت کر رہے ہیں، پروردگار ان کو صبح و شام زندگی میں خوشحالی، ان کے اہل بیت، ان کے گھرانے، ان کے ماں باپ، ان کے سب کو خوشی عطا فرما مولا، جزائے خیر عطا فرما مولا، یا اللہ مدارس و مراکز اسلام کی حفاظت فرما مولا، ہم سب کی مدد فرما مولا، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تم سے مایوس امیدوار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔